السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرا پارہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبیوں میں بھی بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، تو ہمارے لیے تو سارے نبی قابل احترام ہیں، سب پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن ان کے آپس میں درجات ہیں اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے نبیوں میں بھی آپس میں جو درجات ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں بھی آپس میں درجات ہیں، ہم نے تو سارے صحابہ کو ماننا ہے اور ہر صحابی قابل اتباع ہے، لیکن ان کے آپس میں درجات ہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آیا ان کا درجہ بلند ہے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آیا اس کا درجہ اس سے کم ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے ہاں ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ آگے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ تو یہ سخت دن ہے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اپنے لیے آگے سرمایہ بھیج دو تاکہ اس سخت دن میں تمہارے وہ کام آ سکے۔ آگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی اس کو پڑھتا ہے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ، تو اس کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، جو ہی مرے گا سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں۔ آگے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات دوسرے پارے میں بھی آئی تھی۔ ہاں، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو تو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن جو ایمان لے آ چکے ہیں ان کے اوپر زبردستی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، زکوٰۃ ادا کروانے کے لیے جو اسلامی حکومت ہے وہ زبردستی کر سکتی ہے ان کے اوپر، لیکن کافروں کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ زبردستی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان کو بس پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لے آئیں گے ہدایت تو ان کا اپنا فائدہ، نہیں لائیں گے تو اپنا ان کا نقصان۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرے کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی کہ اللہ تو نہیں ہے، وہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں نا جی۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندگی موت دے سکتا ہوں، یعنی اگر میں چاہوں جس کو پھانسی ہو چکی ہے اس کو میں چھوڑ دوں، اور جو بے گناہ ہے اس کو میں قتل کر دوں، اس کو پھانسی دے دوں، یہ میرے بس میں ہے۔ تو یہ جواب اس کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور اس کے اوپر ایک حجت بازی فرمائی کہ بھی اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کے دکھا۔ مشرق سے اللہ نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے نا، تو اگر تیرے اندر دم ہے تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، ہکا بکا رہ گیا۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے اچھے انداز میں مناظرہ کیا جا سکتا ہے، اچھے انداز میں، لیکن آج کل جو مناظرے کے انداز ہیں، گالی گلوچ دینا، دوسروں کو یکدم ہی کافر بنا دینا، تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اچھے انداز میں حجت بازی کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اچھے انداز میں مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے آگے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ ایک نبی کا واقعہ ہے، بعض نے لکھا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، بعض نے لکھا ہے ارمیہ علیہ السلام کا واقعہ ہے
کہ وہ ایک بستی سے گزرے. بستی بعض علماء نے لکھا اس سے مراد بیت المقدس کی بستی تھی. وہاں سے گزرے، وہ تباہ ہو چکی تھی، ان کی عمارتیں گر چکی تھیں، بخت نصر نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا. یقین تو تھا ان کو اللہ کی ذات، ویسے وہ اپنی آنکھوں سے ایک دیکھنا چاہتے تھے اطمینان قلب کے لیے. تو جب ان کے دل میں ایسی بات آئی تو ان کے پاس وہ گدھے پہ سوار تھے اور اللہ نے ان کو سلا دیا. کھانا بھی تھا ان کے پاس، اور تقریباً 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا. 100 سال تک، بلکہ قرآن مجید میں ہی ہے بل لبثت 100 عام، 100 سال تو نے نیند میں گزارے ہیں. تو 100 سال کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو ان کا کھانا جو تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا، اور جو ان کا گدھا تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں، سارا گل سڑ چکا تھا. اللہ نے پھر دوبارہ ہڈیوں کو جوڑا اور اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور گدھے کو زندہ کر دیا. تو یہ اطمینان قلب کے لیے واقعہ پیش آیا کہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے مردے گدھے کو زندہ کر سکتا ہے تو تمہیں بھی مرنے کے بعد، ان بستی والوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. اسی طرح کا واقعہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد لوگوں کو. تو اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور پھر ان کا گوشت بناؤ، بوٹیاں بناؤ، ان کے گوشت کو مکس کرو اور پھر مختلف جو ہے نا 4 پہاڑوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھو. پھر جو ہے نا تم بلاؤ ایک ایک پرندہ کر کے. تو پھر کچھ گوشت ادھر سے اڑا، کچھ گوشت ادھر سے اڑا، کچھ ادھر سے اڑا، یوں وہ پرندہ پورا بن گیا. پھر دوسرے پرندے کو بلایا تو اس کا بھی ایسے ہوا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، 4 پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے. تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے، اللہ نے دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور ہر چیز کا حساب ہوگا. آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے مثال سے بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا تک اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں. 700 گنا تک. اگر مزید اخلاص ہو خرچ کرنے والے کے اندر تو اللہ مزید اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں. تو اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی راہ میں جو ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، خیرات دینا، عشر دینا، یہ سارے اللہ کے راستے میں شمار ہوتے ہیں. اس سے مراد صرف تبلیغ میں جا کے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جس کو تم دے رہے ہو نا اللہ کی راہ میں، اس کے اوپر پھر احسان نہ جتلاؤ. تم نے دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، منت نہ جتلاؤ اس کے اوپر، احسان نہ جتلاؤ. ایسا کرو گے تو تمہارا صدقے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹا عمل بھی اخلاص سے کیا ہوا ہو، تھوڑے سے تھوڑا خرچ بھی اللہ کی راہ میں اخلاص سے ہو تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر ریاکاری سے دیا جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، بڑا کہیں، سردار کہیں، میں غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، تو اس جذبے کے ساتھ خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا. اس کو اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا. اور آگے یہ بھی ذکر فرمایا کہ بھی جب بھی صدقہ کرو نا، ہر وقت گھٹیا چیزیں، بیکار چیزیں نہ دو اللہ کی راہ میں. ایسے یہ فالتو ہے تو بس دے دیا، یہ کسی کام کی نہیں تو دے دو. بکری مر رہی ہے تو مدرسے میں بھیج دو نا جی، بیمار لاغر ہے، کمزور ہے، کسی کام کی نہیں، مدرسے میں بھیج. نہیں، کبھی کبھی اچھا مال بھی دینا چاہیے، بلکہ ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا مال جو ہمیں پسند ہو وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں. اور آگے پھر یہ بھی حکم فرمایا کہ دینا کس کو ہے، لا یسألون الناس الحافا، کہ بھی ان کو دو جو پیشہ ور فقیر نہیں ہے، غریب ہیں، سفید پوش ہیں لیکن ہیں غریب، اپنی غربت کو چھپائے ہوئے ہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو دو، ایسے لوگوں کو دو. بھکاریوں کو نہ دو، جو جن کو نہ نماز کا پتہ، جن کی
جھوپڑی کے اندر جو ہے گانے لگے ہوئے ہیں اور ڈشیں چل رہی ہیں، کیبل لگے ہوئے ہیں، ڈورے وہ گانے سن رہے ہیں، ایسوں کو نہ دو۔ بے پردہ عورتیں بال کھول کے مانگ رہی ہیں، نماز کا پتہ نہیں، ان کو نہ دو، نیک لوگوں کو دو جو حقدار ہیں لیکن دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں۔ اور آج کل کے دور میں علماء کا طبقہ ہے، قراء حضرات کا طبقہ ہے، اہل مدارس کا طبقہ ہے، جو نیک بھی ہیں، واقعی دین کا کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ضرورت کے باوجود بھی نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور آگے اللہ نے حکم فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی چپکے سے دیتے ہیں، کبھی دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے سب کے سامنے بھی دیتے ہیں، اور رات دن خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں خرچ کرتے، رات دن جتنا بھی اللہ تعالیٰ وسعت دے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جتنا بھی طاقت ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار سخی جو ہے نا جی، وہ بخیل عبادت گزار سے زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ سخی ہے گناہگار، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عبادت گزار سے جو عبادتیں تو کرتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ بالکل نہیں کرتا۔ آگے سود کے متعلق ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود سے بچنے کا حکم ہے۔ سود خطرناک بیماری ہے۔ آج کل جو سودی بینکیں ہیں اس کے اندر ہمارے کھاتے ہوتے ہیں، ہمارے کسان لوگ سودی قرضے اٹھاتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ بلکہ اللہ تو آگے فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، جس کے مقابلے میں اللہ آ جائے، اللہ جس کے مقابلے میں آ جائے تلوار سونت کر، اس کا کچھ باقی بچے گا؟ جس کا اللہ مخالف ہو جائے، اور مخالف کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مخالف کی سب سے قیمتی چیز پر قبضہ کرے، اس کو ختم کرے، اور ایمان والے کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اس لیے خطرہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو سود کا عادی ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ اس لیے بھائی اسلامی بینکوں کا جو نظام ہے اس کے اندر اپنے کھاتے کھلواؤ، ان کے ساتھ لین دین کرو، سودی بینکوں کے ساتھ نہیں۔ سودی بینک کے اندر نوکری کرنا بھی حرام ہے، سودی بینک والوں کو عمارت بھی کرائے پہ دینا حرام ہے جس میں وہ بینک کھولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سود کی ایک لعنت یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے نا جو غریب لوگ ہیں، کسی بھی ملک کے غریب لوگ، وہ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عام لوگ عمومی طور پر جو ہے وہ فقر اور غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چند لوگوں کے پاس پیسہ سمٹ کر آ جاتا ہے، وہ لوگوں کا پیسہ چوس کے، ان لوگوں کا، غریبوں کا خون چوس کے خود تو ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں، اپنی مال دولت بنا لیتے ہیں، لیکن اکثر مجمع جو ہے ملک و ملت کے جو اکثر لوگ ہیں، قوم ہے، وہ سارے کے سارے غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ تمہارے جو آپس میں قرض دیتے ہو ایک دوسرے کو یا اہم معاملات ہوتے ہیں ان کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ بعض اوقات انسان ہے بھول جاتا ہے، پھر دوست ہے، رشتہ دار ہے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، پھر آپس میں وہ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے لکھ لو، جتنا بھی آپ ایک دوسرے کو قرض دے رہے ہو، جتنا بھی اہم معاملات ہیں سب کو لکھنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ گواہی کا حکم ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ، کہ اکثر جگہوں پہ گواہی دینا، سچی گواہی جو ہے نا، اکثر جگہوں پہ گواہی کو چھپانا یہ حرام ہے۔ اکثر جگہوں پہ آپ کو جو سچ بات معلوم ہے آپ حق کا ساتھ دے کر گواہی دیں۔ کہیں کہیں اگر جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور بہت سارے مسائل ہیں تو علماء سے پوچھ کر پھر اس حوالے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر سچی گواہی کا چھپانا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان ہے کہ گناہ ہو جائے تم سے تو اللہ نے ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ انسان ہے، ہم سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں تو انشاءاللہ، ویسے جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ توبہ کریں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس قسم کے بھی گناہ ہوں آپ توبہ کریں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق آپ نے کھایا ہوا ہے توبہ بھی کریں اور اس کا حق بھی واپس کرنا پڑے گا،
کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، مال کھایا ہوا ہے، تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کا حق بھی واپس ادا کرنا پڑے گا۔ آگے سورت آل عمران ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ آل کہتے ہیں خاندان کو، چونکہ اس سورت کے اندر حضرت مریم کے خاندان کا تذکرہ ہے، عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت کا تقریباً آدھی سورت کے لگ بھگ جو ہے وہ عیسائیوں کو جوابات دینے کے لیے ہے۔ اصل میں عیسائیوں کا 60 افراد کا ایک وفد آیا تھا، نجران ایک علاقہ ہے عرب کا، وہاں سے 60 بندے تھے عیسائیوں کے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے سوال و جواب کیے تھے، اور جو ہے نا بعض اسلام کے اوپر اعتراضات کیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے تھے۔ وہاں ان میں کچھ شاعر تھے، ان کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ شاعروں کو جواب دیں شعری کے اندر، اور کچھ ان میں خطیب تھے، ان خطیبوں کو جواب دینے کے لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور باقی جو دلائل تھے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا جواب دیتے رہے۔ تو یہ آدھی سورت سے کے لگ بھگ جو ہے وہ ان عیسائیوں کے وفد کو جواب دینے کے لیے یہ سورت نازل کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ قرآن مجید میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو آیات ایسی ہیں جو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، متشابہات میں سے ہیں بعض الفاظ جیسے کلمت اللہ، روح اللہ، تو ان کے معنی یا ان کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان والوں کو ایمان لے آنا چاہیے، بس قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے اس لفظ کا، اس آیت کی تفسیر، اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، زیادہ بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بعض لوگ ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق یہ ہے کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، عوام کے ساتھ ہے، کچھ آیات کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جو علماء کو بھی بعض اوقات ان کا معنی جو ہے نا واضح طور پر نہیں ہوتا، ان کا معنی مراد صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے، تو ہم سب نے جو ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ دنیا کی محبت ایک فطری چیز ہے، دنیا کا پیسہ، دولت، چیزیں، سواری، بنگلے، اولاد، ان سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس سے اتنا محبت نہ کی جائے کہ جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسی محبت جو ہے یہ مہلک ہے، غلو نہ ہو محبت میں۔ جیسے مثال دی جاتی نا کہ کشتی کے چلنے کے لیے پانی تو ضروری ہے، کشتی اور بحری جہاز بغیر پانی کے نہیں چل سکتا، لیکن وہی پانی اگر کشتی اور جہاز کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو محبت ہو دنیا کی ضرورت کی حد تک ہو، اتنا نہ ہو، اتنا دنیا کی محبت نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، تو وہ جو ہے وہ خطرناک محبت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہ دوڑ لگانی ہے تو آخرت کی دوڑ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کے مقابلے بازی میں نہ پڑو، دنیا کی چیزوں کے اوپر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، زندوں سے مردہ کو اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اگر ان صفات پر اللہ کا یقین آ جائے تو انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم پریشانیوں کے اندر مایوس ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ کافروں کو دلی اور جگری دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں مدارات کی حد تک جائز ہے، رکھ رکھاؤ کے لیے کچھ معاملات جائز ہیں، ان کی تفصیل علماء سے پوچھ لی جائے اور ان سے دلی محبت نہ کی جائے، ان کے ذبیحے کھانے لگ جائیں یا ان کے
لڑکیاں دینے لگ جائیں ان کو یا ان سے رشتے کرنے لگ جائیں تو یہ حرام اور ناجائز ہے. کچھ چیزیں ہیں جو علماء سے تفصیل سے پوچھی جا سکتی ہیں، اس رکھ رکھاؤ کے لیے ان کی اجازت ہے. آگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ سے محبت کا نسخہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول کے اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہاں جی، خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کے رسول کے اطاعت. یہ نہیں ہے کہ شادی ہے تو بس انگریزوں کے طریقے ہندوانہ رسمیں، نہیں. شادی ہے چاہے غمی ہے، غربت ہے چاہے خوشحالی ہے، جوانی ہے چاہے بڑھاپا ہے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. آگے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہاں سے ایک واقعہ ہے کہ جو حضرت عمران تھے نا، ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حنہ. تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر ہمیں اللہ بیٹا دے دے تو ہم اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے. یعنی آج کے دور میں یوں کہیں مدرسے کے لیے وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، آج کے دور کے حساب سے. تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوگی، ان کا نام تھا مریم. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت تک حضرت عمران اس دنیا سے جا چکے تھے اور وہ بیت المقدس کے امام تھے. اب جو ہے نا ان کی جب کفالت کا مسئلہ آیا کہ بھی اب حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو وہاں لوگوں نے قرعہ ڈالا کہ کون کفالت کرے گا اس بچی کی. تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں نکلا. تو انہوں نے ان کی کفالت کی اور ان کی کرامات بھی دیکھی کہ بند کمرے میں ان کو اللہ تعالیٰ تازہ فروٹ کھلا دیتے تھے. تازہ فروٹ بند کمرے کے اندر، جب بھی وہ آتے تھے تازہ پھل پڑے ہوتے تھے کمرے میں، پوچھتے تھے کہاں سے آئے، وہ فرماتے تھے اللہ کی طرف سے. تو یہ ہے ولی کی کرامت. ولی کی کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ ولی کی کرامت دیکھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ ایمان ہے. جیسے زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے اگر تازہ پھل ان کو کھلا رہے ہیں ہے نا جی، کمرے کے اندر کھلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں. وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی آکرا ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تازہ پھل تو دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. تو ولی کی کرامت دیکھ کر اللہ سے مانگنا یہ ایمان ہے. ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا جنا عطا فرمایا. پتہ چلا بغیر اسباب کے اللہ کر سکتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرماتی ہے زکریا علیہ السلام کو. آگے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کہ اللہ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. تو یہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں ایسے پھونک مارتے وہ اڑ جاتا تھا. اور جو مادر زاد اندھا ہوتا تھا، ماں کے پیٹ سے نابینا ہوتا تھا جو بچہ، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ اس کو آنکھیں مل جاتی تھی. جو کوڑی کا مریض ہوتا تھا ان کے دم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور جو لوگ گھروں میں کچھ کھا کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم یہ چیز کھا کے آئے ہو، یا جو انہوں نے جمع کیا ہوتا تھا گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے. تو یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا. یہ نبیوں کے معجزات ہیں، اور نبیوں کے معجزات کا انکار کفر ہے. ماننا پڑے گا کہ نبیوں کے معجزات بھی حق اور سچ ہیں، اور ولی کی کرامتیں بھی حق سچ ہوتی ہیں. آگے پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے کچھ یہود، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، ان کا پیچھا کیا، وہ ایک کمرے میں چھپ گئے. تو جو پیچھے ان کا پیچھا کر رہے تھے فوج یہودیوں کی، تو ان میں سے انہوں نے ایک بندے کو اندر بھیجا کہ جا اندر دیکھ کیا. تو جب اندر گئے وہ
تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا زندہ، روح اور جسم کے ساتھ صحیح سلامت. ٹھیک ہے. اب جو یہ بندہ گیا تھا ان کا یہودیوں کا، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اب یہ کافی دیر تک نہیں نکلا، تو جب یہ اندر گئے ساری فوج والے کمرے میں، دیکھا وہ انہوں نے سمجھا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ بندہ انہی کا تھا. ان کی اللہ تعالیٰ نے شکل بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. وہ خوش ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی پہ لٹکا دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. نبی بن کے تو نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے ضرور، اور دجال کو ختم کریں گے اور بہت سارے فتنوں کا خاتمہ کریں گے. تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے. تو یہ ان کا تذکرہ ہے. آگے ہیں فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہاں سے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران والوں کا وفد آیا تھا نا، ان کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ ہر دھرم رہے، نہ مانے، اسلامی تعلیمات کو نہ مانے، آپ کی باتوں کا انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ یہ کہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ دار لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں. جو جھوٹا ہے وہ جو ہے نا اللہ اس کو تباہ و برباد کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں مباہلہ. جب کوئی فریق یعنی دلائل سے نہ مانے تو پھر مباہلہ کے ذریعے سے بھی ان کو مباہلہ کی دعوت دی جا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر باہر نکلے. جب انہوں نے دیکھا تو ان کا ایک پوپ تھا، پادری تھا. انہوں نے کہا یہ تو ایسی ہستیاں ہیں، اگر یہ بد دعا کریں گی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. تو لہٰذا اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو ہمارا آج کے بعد کوئی ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہے گا زمین پر. تو وہ باز آ گئے، مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے. تو پھر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے. یہ اس کا واقعہ. آگے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت میں جھگڑا نہ کرو. کسی کو دعوت دینی ہو نا، اچھے انداز میں بات پیش کر دو، جھگڑے میں نہ پڑو. آج کل لوگ سوال کرتے ہیں ہم جو ہے نا کس فرقے والوں کی بات کو مانیں، بریلوی کی مانیں، اہل حدیثوں کی مانیں، سنیوں کی مانیں، دیوبندیوں کی مانیں. تو بھائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو چیزیں متفق علیہ ہیں نا ان کو بھی پکڑ لو نا، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. نماز کا تو سارے کہتے ہیں نا، کلمہ تو سب کا ایک ہے نا، حج کا سارے کہتے ہیں، روزے کا سارے کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اسی طرح صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو سارے فرقے والے کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو اپنا لیں، پھر باقی تحقیقی باتیں علماء کے ذمہ ہیں، ان میں نہ پڑیں. آپ جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت میں بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو متفق علیہ چیزیں کم از اس پر تو آ جاؤ. آگے اللہ تعالی نے تھوڑا یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کے اندر اچھی صفت ہے تو اس کی صفت بھی آپ بیان کر سکتے ہو. یہ انصاف کا تقاضا. یہ نہیں ہے کہ ان کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں ہی ان کی بیان کرو. اگر کوئی اچھی صفت ہے ان کی بیان کی جا سکتی ہے. آگے ہے جی وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. اہل مدارس کو، علماء کو، قراء حضرات کو یہ خصوصی طور پر دعوت ہے، تمہیں اللہ والا بھی بننا چاہیے. صرف علم کافی نہیں ہے نجات کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. قرآن والوں کو چاہیے کہ اللہ والے بھی بنیں، عبادات میں اور قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کریں. صرف اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ بس ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، مدرسے والے ہیں. یہ بھی بہت اچھی صفت ہے، بہت ہی اچھی صفت ہے. علماء ہی تو نبیوں کے وارث ہیں، ان کے فضائل اپنی جگہ، لیکن ان کو بھی یہاں تنبیہ ہے کہ ان کو بھی اللہ والا بننا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. آخری بات اس بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ کفار اور مجرم لوگ قیامت کے دن اگر ساری زمین اللہ ان کو سونے کی بنا دے اور ان کو دے دے مالک بنا دے، اور پھر یہ ساری سونے کی زمین بدلے میں دینا چاہیں کہ ہمیں جہنم سے بچا لو، سزاؤں سے بچا لو، تو پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ دنیا نہیں ہے کہ کوچٹے کا تھانہ نہیں ہے کہ رشوت دے کے جان چھڑا لو. ٹھیک ہے جی. وہاں پوری زمین بھی اگر سونے سے بھری ہوئی دے دو کہ بھی ہمیں جہنم سے بچا لو، جان نہیں چھوٹے گی.
اس لیے بھائی اب وقت ہے کہ عمل پہ زور دیں، عمل پہ، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، آج وقت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن عمل کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی انسان۔ اللہ ہم سب کو عمل